اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین اللہم ربنا آمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ لنک کرتی ہیں ڈائریکٹ، اور ہم سب کی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنز آتی رہتی ہیں، تو ہم یہ یاد رکھیں کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں نا تو ہماری فوراً سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خوشحال ہو جائیں، اور اب کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو پھر ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ ہم پر بھی آزمائش آئے یا جو بھی ہے، تو پھر جب ہم لوگوں کی خوشیاں دیکھیں تو پھر ہم کیوں اتنے زیادہ وہ کریں کہ اللہ ہمیں بھی خوشیاں دے۔ اگر ہم پر حالات ڈاؤن بھی آئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لہٰذا ہمیں نہ کسی کی خوشی کو دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ہونا چاہیے کہ بس یہ لوگ ہی زندگی میں خوش ہیں اور ہم خوش نہیں ہیں، یا کوئی بیمار ہے یا کچھ بھی ہے تو کسی بھی رویے پر ہم اللہ سے شکوہ نہ کریں کہ اگر کوئی سامنے والا خوش ہے اور ہماری زندگی میں آزمائش کے دور چل رہے ہیں اس وقت، تو ہم بس یہی دیکھتے رہیں کہ یہ خوش ہے وہ خوش ہے اور ہم مشکل میں ہیں۔ لیکن نا جب ہماری زندگی میں اچھے حالات آتے ہیں نا تو ہم اللہ کو یہ نہیں کہتے کہ اچھے حالات کیوں ہمارے پاس ہی آ جاتے ہیں اور مشکلات کیوں سامنے والے پر آتی ہیں، لیکن جب حالات الٹے ہو جاتے ہیں تو ہم فوراً سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں ایک بہت زبردست کسی نے بات ڈسکس کی تھی، یاد آ گئی اچانک سے مجھے، کہ ایک شخص تھا، کوئی بات تھی بہت پرانی میں نے کہیں سنی تھی کہ اس کا ہے نا جیسے کوچ ہوتا ہے نا کہ ایک بہت بڑی جگہ پر سلیکشن ہوتی ہے، تو مثال کے طور پر سمجھے کہ فٹ بال کی ٹیم ہے، ایک مثال دے رہی ہوں میں، اپنے حساب سے دے رہی ہوں ایک مثال، تو اس میں نا اگر باہر اپنے آؤٹ آف اسٹیشن جا کر دوسرے سٹی میں جا کر آپ کو ایک کھیل میں حصہ لینا ہے، تو اب کراچی کی بہت ساری اسکولز کا کمپٹیشن ہوتا ہے اور ہر اسکول میں سے کچھ بچے سلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر سب سلیکشن ہوتی ہے، پھر ایک اور جگہ پر جاتے 3-4 مطلب ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور پھر فائنل سلیکشن کے بعد ایک بچہ قابل بنتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر جا کر سلیکٹ ہوگا۔ تو جب اچھی چیز انسان کو مل جاتی ہے نا کہ اتنے سارے حالات سے ہو کر بھی اللہ تعالیٰ نے سب میں اسے ہی چنا، تو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اللہ نے بھائی مجھے ہی چنا ہے، اور نہ شکر گزاری اس کے اندر نظر آئے گی۔ لیکن اللہ نہ کرے یہ اسی طرح کی مثال دی جا رہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک بیماری ہے جو 100 میں سے ایک انسان کو ہوتی ہے، 1000 میں سے ایک کو ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ وہ بیماری ہمارے یہاں ڈائگنوز ہو، تو ہم فوراً سے کیا شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں میں آپ نے مجھے ہی کیوں کری یہ بیماری۔ لیکن جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں میں سے آپ نے مجھے چنا ہے۔ تو جب بھی کوئی نعمت آئے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا کیا اچھی نعمتیں ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو میسر نہیں ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے چنا، اور خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آئی ہے تو کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے قابل سمجھا اس کے کہ میں اس برڈن کو اٹھا سکتی ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اس سے نکال دے۔ اس طرح سے بات کریں اللہ تعالیٰ سے، شکوہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب میں نے یہ کہا نا کہ نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں چنتے ہیں، تو قرآن کا سمجھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ابھی آپ کے پاس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کلام کے لیے چنا ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے، دیکھیں الحمدللہ اپنی مخلوق میں سے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو چنا ہے نا، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں سے بھی سب پیدائشی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا ہیں، سب کے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، کبھی پڑھی جا رہی ہے کبھی نہیں پڑھی جا رہی، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں اپنے دین کے کام کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے لوگوں میں سے اور آپ کی پوری فیملی میں سے آپ کو ہی قرآن کا ترجمہ سیکھنے کے لیے بٹھایا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر کب ادا کریں گے؟ جب ہم اس کو نعمت سمجھیں گے، تو نعمت سمجھیں اور شکر ادا کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں کہاں تک پڑھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ایک آیت آ رہی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور اگر وہ بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا اور دین کے کام کو کنٹینیو کرنا ہے۔ یہ انسان کی شکر گزاری ہے کہ وہ دین پر استقامت رکھے۔ اس کے بعد والی آیت ہے 145 سے آج کا میں سبق سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بہت پیاری آج کی بھی آیات ہے کیونکہ جنگ احد چل رہی ہے، اسی کے سینیریو میں آپ اپنے آپ کو امیجن کریں اور اسی طرح سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھا لگے گا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔
یعنی کہ ہر کسی کی موت کب آئے گی، جو اس کے لیے وقت لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر تو obviously کوئی کام نہیں ہوتا، تو موت کسی کی بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے، ایک مقرر وقت لکھا ہے۔ تو بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ نہ کرے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ کلاس میں بتائی کہ سڈن ڈیتھ ہوئی تھی کسی کی، میں نے آپ کو بتایا، تو بس گھوم پھر کر جب انسان بہت زیادہ پہلے تو کافی باتیں کر لیتا ہے کہ جوان تھا اور یہ تھا اور وہ تھا، اتنی جلدی چلا گیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن پھر ساری باتوں کا نچوڑ کیا انسان نکالتا ہے کہ بس یہ اپنی عمر اتنی ہی لکھوا کر آیا تھا۔ یہ سینٹنس سنا ہے؟ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اگر ہم سمجھیں تو اس کو، کہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم سب اپنا ایک وقت لکھوا کر آئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ وقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے چھپا کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم شاید جینا چھوڑ دیں گے اور ہر وقت ایک خوف کا ہی شکار ہوں گے کہ ابھی جانے والے ابھی جانے والے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں جو انسان کے لیے گراں گزرتی ہیں اور ٹف ہوتی ہیں اس کو چھپا کر ہی رکھا ہے، تاکہ انسان کیا کرے، اپنی زندگی کو سکون سے گزارے اور جو مقصد ہے نا زندگی میں آنے کا وہ پورا کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جس کو دنیا کی چاہت ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ہم ان کو آخرت دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے کو اور بہتر بدلہ عطا کریں گے۔ اب اس آیت کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں ہم جو ہے نا دنیا کی زندگی میں ریگولر روٹین میں بھی ہے نا، اگر کھانا پکا رہے ہیں مثال کے طور پر، تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے کہ بس کھا رہے ہیں، اور ہماری ایک نیڈ ہے، ہمارے باڈی کو ضرورت ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو سب کو، اور ہم بس ایک اس کو ٹینشن کا کام سمجھ کے اور کبھی خوشی سے کر رہے ہیں کبھی ناخوشی سے کر رہے ہیں، تو کرنا تو ہے ہی نا، لیکن کچھ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز کو نا نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کھانا بھی پکا رہے ہیں نا تو کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، گھر والوں کو کھلانا جنت میں لے جانے والوں میں سے کاموں میں سے ایک کام ہے اور ہماری ذمہ داری، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری آیات آپ قرآن میں پڑھ چکے ہیں، اور اس میں اصل میں بات کیا ہے کہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان دنیا کا کوئی بھی کام کر رہا ہو نا، اگر اس میں آخرت کی وہ نیت کر لینا تو انشاءاللہ وہ دنیا کا کام بھی اس کے لیے فائدہ مند بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دنیا کی نیت کری نا اس کو دنیا ملے گی، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا نا اس کو آخرت بھی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ دنیا کا جو ارادہ کر رہا ہے نا اس کو صرف دنیا ملے گی، لیکن جو آخرت کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے نا تو اس کو آخرت تو ملے گی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھیں گے، دنیا بھی اس کی مائنس نہیں ہوگی۔ لیکن جو شخص صرف دنیا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور اس کی نیت میں صرف دکھاوا مطلوب ہے، تو اس کو دنیا میں تو وہ چیز مل جائے گی لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر دین کا بھی کوئی نیک نیتی سے کام کیا جائے، تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی دین کا کام بھی ہم دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر صرف دنیا میں ہی اس کا ریوارڈ ملے گا، آخرت میں نہیں ملے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس لائے جائیں گے، ان میں سے ایک قاری ہوگا اور ایک شہید ہوگا اور ایک اور کچھ اس طرح کا آتا ہے عالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف اور صرف جو ہے نا دنیا میں واہ واہ کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے کام کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ تو نے قرآن اس لیے حفظ کیا تھا کہ تو قاری یا حافظ کہلائے، اور تیری اور کوئی نیت نہیں تھی، تو وہ تجھے دنیا میں واہ واہ ہو گئی ہے تیری، اب آج تیرا قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی عالم بھی اگر اس نیت سے بنتا ہے کہ بھئی میں ذرا عالم بن جاؤں اور لوگوں میں میرا روب ہو جائے اور میں دیندار نظر آنے لگوں، صرف یہ نیت ہوگی نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ تو عالم اس لیے بنا کہ دنیا والے تیری واہ واہ کریں، تو دنیا میں تجھے یہ شہرت مل گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ اسی طرح شہداء جو اس لیے جان دے دے کہ لوگ اسے مرنے کے بعد بہادر کے نام سے یاد رکھیں اور اللہ کے لیے کوئی اس کی نیت نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، تو نے بہادر کہلانے کے لیے جان دی ہے تو دنیا میں تو بہادر کہلایا جا چکا ہے، اب یہاں تیرے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات نظر آتی ہے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کچھ عقل مند وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے کام کو بھی آخرت کمانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ بے وقوف وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے بڑے بڑے اجر و ثواب والے کام جو دنیا میں محنت سے کرتے ہیں وہ بھی دکھاوے کی نیت سے کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی پرپس شامل کر لیتے ہیں، تو وہ چیز انسان کی کیا ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات یہ کہتی چلوں کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہا ہے یا کوئی بھی بڑا کارنامہ کر رہا ہے تو اپنی نیت ضرور چیک کریں کہ ہماری نیت کیا ہے۔ واقعی ایک بات بتاؤ، نیت سے ڈر لگتا ہے، حقیقت ہے۔ میں بھی جب ظاہر سی بات ہے چھوٹے بچے حفظ کرتے ہیں تو بہت ٹف ٹائم پیرنٹس کو دینا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ ستا بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو یاد بھی نہیں ہو رہا ہوتا، چھوٹی ایج ہوتی ہے تو بہت محنت کا کام ہے۔ تو ایک دن ظاہر سی بات ہے میرا بیٹا کر رہا ہے نا حفظ، تو مجھے بھی ہو رہا تھا کہ کیا، تو پھر میں نے اپنے آپ سے واقعی ایک دن بیٹھ کر پوچھا تھا اپنے آپ سے، میں نے کہا تھا کہ میں کیوں کروا رہی ہوں حفظ، مطلب میں نے اپنی نیت کو ریکال کیا کہ اتنی محنت میں کیوں کر رہی ہوں، صرف اس لیے تو نہیں کر رہی کہ بس قرآن حفظ کروا لینا چاہیے اور بس یہ اللہ کا کلام ہے اور پھر یہ وہ نا، یہ میں نے سوچا۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے، آپ کو پتہ ہے حفظ کو یاد کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، حفظ کا یاد رکھنا ساری زندگی بہت مشکل ہے۔ پھر یہ بھی میرے دل میں خوف آیا کہ بھول جائے گا، تو ابھی جب تک میرے ہاتھ میں، جب تک میں کروا لوں گی 20
سال کی عمر تک شادی کے بعد. ایک مثال دے رہی ہوں میں. آفٹر لانگ جا رہا ہے نا, نمازیں بھی شاید پابندی سے نہیں پڑھی جا رہی, پردے کا بھی اہتمام نہیں ہے, ایسے گھرانے بھی بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں. تو ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی, کہ میں اپنی نیت کو بار بار چیک کروں کہ نیت کیا ہے. کیونکہ حفظ کروا لینا صرف جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا. حفظ کے ساتھ ساتھ بچے کا باعمل ہونا, والدین کا بھی باعمل ہونا ضروری ہے. بچہ آپ کو جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں لے جائے گا کہ وہ حافظ قرآن تھا. وہ سفارش صرف اس وقت کر سکتا ہے جب وہ باعمل بھی ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ والا بھی ہو. پھر میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو صرف حفظ نہیں کروانا, ہمیں سکھانا بھی ہے, ترجمہ بھی آنا چاہیے, تفسیر بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کا عقل مندی کیا ہے اس آیت کی روح سے. ہم دیکھیں, ہم میں نا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں نا دنیا میں. ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں نا, بونسز پہ ہماری نظر ہوتی ہے کہ میں ایک کام کے ذریعے سے دو کام کیسے حاصل کر لوں. ایک تیر سے دو شکار ورڈ سنا ہوا ہے نا. تو ہم عقل مند اس وقت ہوں گے جب ہم دنیا کا بھی کوئی کام کر رہے ہیں نا, بیٹھے ہوئے ہیں نا, خالصتاً دنیا کا سمجھا کوئی کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر شام میں بیٹھے ہوئے تھوڑا سا چٹپٹ کر رہے ہیں, جو انسان کرتا ہے ریفریشمنٹ کے نام پر. تو کیا نیت کر لیں بیٹھے بیٹھے؟ اللہ کا نام لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے کھائیں. تو جتنی دیر آپ کھا رہے ہیں آپ کو اجر مل رہا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کا نام لے لیا. کھانے کے بعد شکر ادا کریں کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی ہے. اور کیا نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ابھی میں تھوڑا تھک گئی تھی تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے بیٹھی ہوں, تھوڑا سا میں اپنے مائنڈ کو فریش کر لوں. پھر میں کیا کروں گی, اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے ذکر کروں گی, عصر کی نماز پڑھوں گی اچھے سے. پھر رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں جا رہے ہیں, روٹی بنا رہے ہیں یا چاول ڈال رہے ہیں یا جو بھی کام کر رہے ہیں, نیت کیا کریں, یہ اس سے میرے گھر والے کھائیں گے اور سب فریش ہو کے انجوائے کریں گے تو مجھے اجر ملے گا. اور پھر جب سب فریش ہو جائیں گے تو سوئیں گے, نیند اچھی آئے گی, پھر صبح اٹھیں گے, دوبارہ سے دن کا آغاز کریں گے. تو اب آپ سوچیں میری اور آپ کی نیت کیا ہے. اب آپ کہیں گے اب ہر وقت بار بار اپنی نیت تو نہیں باندھ سکتے نا ہم, کیونکہ بار بار نیت ہم بار بار کیسے ریکال کریں. تو بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ صبح اٹھیں نا, تو آپ جب اٹھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی, ایک نیا موقع دیا. اور ڈائریکٹ کہاں جاتے ہیں یہ بتائیں, عورتیں کہاں جاتی ہیں؟ واش روم سے پہلے شاید کچن میں چلی جاتی ہیں. بچوں کو اسکول کے ٹائم پر آپ سوچیں ہم کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں اور ڈائریکٹ کچن میں جاتے ہیں. تو کچن میں ہی جانا ہے نا, تو نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی کام کر رہی ہوں نا آپ کی رضا کے لیے کروں گی. اور پھر جب چڑچڑا پن ہونے لگے نا, جب تھکن محسوس ہونے لگے کہ اتنا کام تھا اور یہ تھا اور وہ تھا, تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے نا, تو اجر تو مل ہی رہا ہے نا. تو دنیا کے کاموں سے آخرت کو کمانے کی کوشش کریں, اور جو کام آخرت کے لیے کر رہے ہیں, نمازیں ہیں یا جو بھی ہے, اس میں بھی اپنی نیت کو چیک کریں. ہماری نمازیں ڈل کیوں ہیں اتنی, ہمیں نمازوں سے اتنی محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے نا اس کو صرف ایک ایکسرسائز سمجھتے ہیں اور اپنا ایک فرض سمجھتے ہیں جس سے ہم جان چھڑانا چاہتے ہیں. کیونکہ بالکل نہیں پڑھیں گے تو ہمیں گھبراہٹ ہو جائے گی کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے. تو پھر اللہ اللہ کر کے جب وضو کر کے کھڑے ہی ہو جاتے ہیں تو سجدے کیوں ہم زمین پر زور زور سے ماریں, ہم کیوں سکون سے نماز ادا نہ کریں, ریلیکس ہو کے نیت خالص کر کے اللہ کے آگے کھڑے اور سکون والی نماز پڑھیں. نماز کے بعد بس اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھا کریں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کی نماز کیسی ہے. تو ایک چیز آپ کر کے دیکھیے گا, پھر آپ کو پکا اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو بڑی زبردست ٹپ دی ہے چیک کرنے کی کہ نماز کیسی پڑھی ہے. سلام پھیرنے کے بعد اپنے آپ سے صرف اتنا پوچھیں کہ مجھے فیل ہوا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی کوئی کریکشن کرنی ہے نا دین میں آنے کے بعد, سب سے پہلے اگر اپنے اندر کوئی چینجنگ لانی ہے نا, تو سب سے نمبر 1 پر آپ نماز کے پابند بنیں, 5 نماز کا پابند بنیں. جس کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے نا اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں, یہ یاد رکھیے گا. فرض نماز کی میں بات کر رہی ہوں, 5 پڑھیں, یہ نہ سوچے کہ فجر اسکپ کر دوں اور عشاء اسکپ کر دوں, یہ نہیں ہوگا درست طریقہ. 5 نمازوں کی پابندی مسلمانوں پر فرض ہے, وہ پڑھیں. نمازوں کے اندر شوق لائیں, صرف لگی بندی یا پابندی ہے بس پڑھنی ہے ہمارے دین میں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں پڑھ رہی ہوں اپنے آپ سے پوچھیں. اللہ اکبر کہہ کے میں اللہ کے آگے حاضر ہوں, سلام پھیروں, تو سلام پھیرنے کے بعد بس 1 منٹ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, 1 منٹ آپ بیٹھے مصلی پر, اپنے آپ سے پوچھیں کیا مجھے فیل ہوا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی. اب آپ ایک بات بتائیں, اگر آپ کسی سے فون پر بات کر رہے ہوں 15-20 منٹ, تو فون رکھنے کے بعد آپ کو کیا پتہ نہیں چلتا آپ نے اس سے کیا بات کی ہے؟ اتنے ہم بیگانے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا بات کی. ہر بات پتہ ہوتی ہے نا. اور مزے کی بات یہ کہ فون رکھنے کے بعد بھی ہے نا آدھے گھنٹے تک وہی تصور دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے, فلاں کزن نے یہ بولا, اس دوست نے یہ بات کی, اچھا اس نے یہ بتایا کہ اس نے یہ کپڑے خریدے, تو بھائی میں بھی اس جگہ پہ جا کے کپڑا لے لوں گی, یہ کر لوں گی, وہ کر لوں گی, اچھا اس نے یہ بیوٹی اسکن کیئر منگوایا ہے, میں بھی آن لائن آرڈر کر دیتی ہوں. کچن میں گھوم رہے ہوں گے, ایون کہ اللہ معاف کرے نمازوں میں بھی وہی خیال گھوم رہا ہوگا. تو ہمارا یہ طریقہ اللہ کے ساتھ کیوں نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ فیلنگ آئے, تھوڑی دیر نماز کی حالت میں رہیں ہم تو اللہ معاف کرے مجھے ایسا لگتا ہے جان چھڑاتے ہیں.
مسلح پھینکا اللہ معاف کرے اور کہا کہ عشاء پڑھ لی چلو اب سارے کام ہو گئے. کیا ہے ہمارا رویہ نمازوں کے ساتھ؟ تو نمازوں کی میں اکثر بات صرف اس لیے کرتی ہوں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب کی نمازیں بہترین ہو جائیں. نمازوں کا ایک مزہ ہے، اس مزے کو، اس لطف کو اگنور نہ کریں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے مزہ چکھ لیا نا، آپ کو نمازوں سے عشق ہو جائے گا. نماز کے بغیر آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. نماز کے بغیر آپ ادھورے ہو جائیں گے. نماز آپ کی غذا بن جائے گی. آپ انجوائے کریں نمازوں کو. کھانا دستر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں نا تو بتائیں انجوائے کرتے ہیں اپنے میل کو. جو بھی بنا ہوا ہوتا ہے نا، ایک ایک ذائقہ ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا اچھا چائنیز بنا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے. ذائقے آپ روز بدل بدل کے کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے میل کو انجوائے کر سکیں. اگر روز دال رکھ دی جائے یا روز ایک ہی قسم کا گوشت رکھ دیا جائے تو بھی انسان تھک جاتا ہے نا. تو کیوں ویرائٹی کرتے ہیں؟ تاکہ آپ انجوائے کریں اپنے میل کو. تو اپنی نمازوں کو انجوائے کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال پوچھیں. باقاعدہ انجوائے کریں. اللہ اکبر کا ایک مزہ ہے، سجدے کا تو کیا ہی لطف ہے. یہ اسی کو پتہ چل سکتا ہے جس نے چکھا ہے اس مزے کو. ٹھیک ہے، میں کہوں بریانی بریانی بریانی، اب آپ بولیں گے بریانی کس بلا کا نام ہے؟ بھائی ہم نے کبھی نہیں کھائی. آپ کھا لیں گے تو آپ کو ذائقہ پتہ چل جائے گا، پھر آپ کو واپس کھانے کا دل چاہے گا. تو ہماری نمازیں ایسی کیوں نہیں ہیں کہ ہم عصر پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ہم مغرب کا انتظار کیوں نہیں ہوتا؟ اذانیں ہوتی ہیں ہم بولتے ہیں اللہ مغرب آ گئی، پھر بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اذان ہوتی ہے ہم کہتے ہیں عشاء کا ٹائم ہو گیا. محبت کریں نماز سے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے کام سے بھی انسان آخرت کما سکتا ہے، اور آخرت کا کام بالکل 100% نیت کے ساتھ کریں تاکہ اس کا صلہ ملے. اور کوئی بھی چیز دکھاوے کے لیے نہ کریں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھاوا کرنے والے کو یہ کہیں گے کہ تو نے جس کے دکھاوے کے لیے یہ کام کیے ہیں نا، دنیا میں جا اور اس انسان سے اس کا اجر لے کر آ. پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر کوئی ہمارے پاس چانس نہیں ہوگا پلٹنے کا. تو یہی بات کہوں گی کہ آپ اپنا جائزہ لیں کہ صبح سے رات، رات پہ شام، شام سے صبح، دوسرے دن تک کیا کیا کرتے رہتے ہیں. بس اپنی نیتوں کو چیک کریں اور نماز کی پابندی اپنے گھروں میں کریں. اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھا رہے ہیں نا ہم لوگ، آج کل 6:15 7 تک ٹائم ہے، تو بچوں کو تھوڑا سا جلدی اٹھائیں. اور اگر عام دنوں میں 5:30 بھی ٹائم ہے تو کیا ہو گیا؟ جب اسکول کے لیے ہم اٹھا سکتے ہیں تو 5:30 بجے بھی ہم اٹھا دیں. سو جائیں نماز پڑھ کے، واپس کیا جا رہا ہے؟ بالغ بچے پر نماز فرض ہوتی ہے اور وہ عمر تقریباً 12-13 سال کی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا عورت میں بلوغت کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں اور مرد میں کیا ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے بچے بالغ ہیں تو ان کو 5 ٹائم کا نماز کا پابند بنائیں. اور ہم اب کہیں کہ 12 سال کے تو آہستہ آہستہ سکھائیں گے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. سکھانے کی عمر 7 سال کی تھی. 7 سال کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اپنے بچے کو 7 سال سے نماز کا حکم دو، اور 10 سال میں ہلکے سے مار کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو 7 سال کے بچے کو 1-2 ٹائم کی پڑھائیں، پھر 8 سال میں 3 ٹائم کی کر دیں. تو آہستہ آہستہ گریجولی لے کر چلیں، اور 12 سال تک تو 100% پابند بنا دیں. ایسا پابند بنائیں کہ چھوڑنے کا سوچ بھی نہ سکے. ٹھیک ہے، تو ابھی عمر ہے تو اس کو یوٹیلائز کریں، ضائع نہ کریں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں. انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبت رکھتے ہیں. اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ واپس صحابہ کرام کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ انسان کمزور ہوتا ہے. صحابہ کرام بھی obviously تھے تو انسان نا، تبھی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اگر صحابہ کرام فرشتے ہوتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہوتے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو عمل نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں اور ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو انسان بنا کر اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ بھی انسانوں والی زندگی گزاریں، شادی بھی کریں، اور ایک لائف بھی ان کی ہو، ان کی بھی اولادیں ہوں، وہ بھی جسمانی تکالیف کو محسوس کریں تاکہ وہ ہمارے لیے کل کو رول ماڈل بن سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل اسی لیے ہیں نا کیونکہ وہ ہماری طرح انسان تھے. تو اگر آج ہم یہ کہیں کہ وہ تو نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انسان بنایا تھا. اس لیے انسان بنایا تھا تاکہ آگے والا انسان یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ وہ تو بھائی بہت ہی فرشتے تھے، ان کی تو کوئی فیلنگ نہیں تھی، اس لیے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہم تو انسان ہیں اور ہماری تو ضروریات بھی ہیں، تو ہم کیسے اللہ کی عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان اسی لیے بنایا کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکیں. تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو یہ کہہ رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ بھی گئی ہے جنگ احد میں تو پریشان نہ ہو. پچھلے لوگوں کو چیک کرو کہ ان پہ بھی ایسے ایسے حالات گزرے ہیں، ایسی ایسی تکالیف آئی ہیں، لیکن ان کا کیا رویہ تھا کہ انہوں نے نہ کیا وما، یہ والے ورڈز یاد رکھیے، فما وہانو، نہ انہوں نے کیا وہن کیا، ہمت ہاری، ہمت نہیں ہاری، وما ضعفو، اور نہ وہ سست ہوئے، ومستکانو، اور نہ وہ دبے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اور چوتھا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یعنی کہ 4 کوالٹیز پچھلے لوگوں کے اندر تھی. ایک تو یہ ہمت نہیں ہارے، اور اس کے علاوہ سستی نہیں کرنی، اور دبنا نہیں ہے، کسی کے پریشر میں نہیں آنا، اور چوتھا کیا ہے؟ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں، یعنی کہ صبر ہمارے اندر ہونا چاہیے.
بات کر رہی تھی کہ بس یہ ہے کہ اللہ سے اس طرح نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ بالکل استطاعت، اللہ کے لیے یہ الفاظ کہنا کہ میری استطاعت سے زیادہ اللہ نے بوجھ ڈال دیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حالات پر صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالیں گے، اور ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ ہماری ہمت ڈاؤن ہونے لگتی ہے نا تو کوئی طاقت ہمیں کھڑا نہیں کر سکتی، تو ول پاور انسان کو کھڑا کرتی ہے، اور سستی نہیں دکھائیں کہ ہم یہ کہیں کہ اپنے اوپر حالات کو اتنا حاوی کر لیں کہ ہم کچھ کام کرنے کے قابل نہ بنیں اور بس سست ہو کر بیٹھ جائیں۔ اپنے آپ کو آپ جتنا زیادہ ایکٹیو بنائیں گے اور جتنا زیادہ دوسری طرف اپنا دھیان لگائیں گے نا، اتنی زیادہ آپ کے اندر جو ہے نا ایک ایکٹیونیس آئے گی، اور آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اور اپنے اندر سستی نہیں لے کر آئیں کہ میں اتنی سست ہو جاؤں کہ میں سست کر یا دب کر ایک جگہ پر بیٹھ جاؤں اور میں تو دنیا سے بھی دل کاٹ لوں اپنا اور اللہ سے بھی میرا کنیکشن ڈاؤن ہو جائے، تو یہ نہ کریں۔ اصل میں نا اللہ سے تعلق مضبوط رکھیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو راستے کے جو کانٹے ہیں نا خود بخود چھٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، جب ہم ہے نا استری کر رہے ہوتے ہیں نا کپڑوں کو، تو ہمارے کپڑوں کے اندر جو کرنکلز ہوتے ہیں وہ کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں؟ جب ہم اپنا جو استری کا جو تار ہے نا وہ ساکٹ پہ لگاتے ہیں، ساکٹ پہ لگتا ہے، کنیکشن ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ جب اپنے کپڑوں پہ استری کرتے ہیں نا تو سارے کریز نکل جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں جو حالات ہیں نا اس کو کریز کی طرح امیجن کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی سے ہٹیں تو اپنا جو کنیکشن ہے نا ساکٹ کا جو پلگ ہے وہ اللہ کی طرف لگا لیں، یعنی کہ کنیکشن اللہ سے مضبوط کریں، اور جب اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوگا تو آپ حالات کو اوور کم کر لیں گے۔ تو اونچ نیچ تو زندگی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہی کہا، اور ہمیں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کبھی جنگ بدر آئے گی، یعنی کہ آپ جیت رہے ہوگے ہر حالات میں، کامیابی ہی کامیابی ہوگی، اور کبھی خدا نخواستہ شکست بھی آتی ہے، تو انسان کو دونوں حالات کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے، اور کسی بھی حالت میں اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو بھی یہی دعا سکھا رہے کہ پچھلے لوگوں نے یہ دعا مانگی، تو ہمیں بھی یہی سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے لیے کنٹینیوسلی یہی دعا مانگیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہماری زیادتیاں جو ہمارے کاموں کے اندر ہو گئی ہیں آپ اسے بھی معاف کر دیجئے، اور ہمارے قدم کو جما دیجئے، اور ہماری مدد کیجئے کافر قوم کے مقابلے میں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ آیت جو ہے نا ہمارے لیے ہر دور میں ہے، کیونکہ مخالف قوت جو ہے نا اس دور میں ہی صرف کافر نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، آج آپ دیکھیں کہ ہمیں یہودی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ آپ ہمارے مسلمان ملک کو دیکھیں، غزہ کے حالات ہیں، جو فلسطین کے حالات ہیں، اس میں کون پاور ہے، سپر پاور جو حاوی ہو رہی ہے ان پر، وہ نان مسلمز کی طاقت ہے نا، یہودی نقصان پہنچا رہے ہیں نا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تو جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ حصہ ضرور ڈالیں گے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے دعا کی، اور اپنی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو فنڈز وغیرہ بھجوائیں، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی طاقت تو دعا کی ہے۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کیونکہ دیکھیں حالات کا رد و بدل جو ہے نا، آج اللہ نہ کرے ان کے حالات ایسے ہیں تو اللہ نہ کرے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمان بھائی آپس میں نا ایک دوسرے سے ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کہ اگر ہماری باڈی کے کسی بھی پارٹ کو تکلیف پہنچ رہی ہے نا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمیں بخار ہوتا ہے تو بخار تو ہماری پوری باڈی کو خیر گرم کر دیتا ہے، اگر ہمارے سر میں درد ہے تو ہم ہاتھ سے بھی کام نہیں کر پا رہے ہوتے نا، یا پاؤں سے بھی چلنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے ہمیں، کیوں؟ کیونکہ درد تو سر میں تھا نا، تو ہاتھ پاؤں کو کیا ہو گیا؟ تو بالکل اسی طرح سے مسلمان بھی آپس میں ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر غزہ کے مسلمان پریشان ہیں تو ہمیں بھی پریشانی محسوس کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دل نرم نہیں ہے دوسروں کے لیے تو کل ہمیں مشکل آئے گی نا، تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو اتنی نرمی ضرور رکھنی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پریشانی ہو تو ہم بھی پریشان رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور اس کے علاوہ اس دعا کے اندر بہت پیارے الفاظ ہیں، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، نمبر 1 یہ، اور نمبر 2 یہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کوئی بھی زیادتی جو ہو گئی ہے نا ہمارے کاموں کے اندر، اللہ وہ بھی معاف کر دے، کتنی اچھی بات ہے۔ اور ہمارے قدم کو جما دیجئے، جو بھی ہم نیک پرپس کا کام کر رہے ہیں نا زندگی میں، اللہ نے اگر توفیق دی ہے، نمازوں کی پابندی کی یا کوئی بھی نیک کام آپ نے شروع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں ہمیں پابندی اور استقامت نصیب کرے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس دعا کو پڑھتے پڑھتے سب سے نئی بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، وہ مجھے یہ والا پارٹ اچھا لگا، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا۔ ویسے تو پوری دعا ہی اچھی ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ نے سیکھی، وہ یہ مجھے زیادہ اسٹرائک کر رہا ہے کہ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کہ ہمارا کوئی بھی کام ہے نا، دنیا کا ہو گیا یا کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، تو ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے نا، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کر تو لیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہی آپ پڑھتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں نماز؟
کوشش کر رہے ہیں اچھی پڑھے، لیکن پھر بھی ادھر ادھر دھیان چلا گیا، کبھی تھوڑی زیادہ دیر کے لیے چلا گیا، 1 رکعت پوری نکل گئی، پھر یاد آیا کہ بھئی نماز پڑھ رہی ہوں دھیان رکھو، پھر واپس یاد آیا، پھر خیال آگے پیچھے ہوا، تو پھر ہم اللہ سے کہیں سلام پھیرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ زیادتی ہو گئی ہے، معاف کر دیجئے آپ، کیونکہ کمی بیشی تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نیک کام آپ نے کسی کی خدمت کی ہے یا کوئی بھی کچھ بھی کیا ہے، دیکھیں ہم جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ دیکھو 100% پرفیکشن تو ہمارے اندر ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی کوشش کی ہے لیکن کمی بیشی جو ہو گئی اسے آپ معاف کر دیں۔ آپ دیکھیں نا قرآن کا ختم ہوتا ہے تو کیا دعا زیادہ تر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی کوشش کر لی ہے لیکن کمی بیشی آپ معاف کر دیں، کمی بیشی جو ہو گئی ہے، اسراف ہو گیا ہے کچھ بھی، تو اس کو آپ معاف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اپنے اندر رکھیں، اور یہ عاجزی ہے انسان کی کہ انسان جو ہے نا کچھ بھی کرنے کے بعد یہ عاجزی شو کرے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی لیکن دیکھیں کمی بیشی ہو گئی، آپ معاف کر دیں۔ اور جو انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھے اور کہے کہ بھئی میں نے تو بہت اچھے سے کیا ہے اور میرے لیے تو میں نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کے اندر، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ شیطان کے جملے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے۔ عاجزی ہم رکھیں اور یہ رویہ اپنے اندر رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرنے والے آپ ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کو آپ عربک میں دیکھیں نا، جیسے کہ سارا کہہ رہی تھی عربک میں دیکھ رہی ہوں، میں سامنے لے کے بیٹھی ہوں، تو جو سامنے لے کے بیٹھے گا نا وہ بہت زیادہ ہیرے جواہرات سمیٹے گا۔ ہیرے جواہرات سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہیرے جواہرات سے ہمیں محبت ہے، تو قرآن کے اندر بھی ہے نا ہیرے جواہرات چھپے ہوئے ہیں، قرآن کا بھی ایک خزانہ ہوتا ہے، تو جو جتنا زیادہ محبت سے قرآن کے آگے بیٹھے گا اور جتنا سیکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں اور اچھی اچھی باتیں ڈالیں گے۔ اور جو دیکھیں نا، ہم ایک بات سنیں، بارش ہوتی ہے نا تو اگر ہم چھوٹا برتن لے کر جائیں گے نا تو تھوڑا پانی آئے گا، اگر بڑا برتن لے کر جائیں گے تو پانی بھر جائے گا، آپ کا بڑا سا ایک برتن بھر جائے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن بھی، ہم لوگ ماشاءاللہ 7-8 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو سب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو جتنا بڑا دل لے کر آئے گا نا، جتنی زیادہ توفیق لے کر آئے گا نا کہ مجھے سیکھنا ہے، جتنی اپنے اندر ہرس لائے گا وہ اتنا سمیٹ لے گا۔ جو چلتے پھرتے سن رہا ہے تو اس کو تھوڑی بہت بات سمجھ آئے گی، جو بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ قرآن کا ایک ایک لفظ دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ سمجھ آئے گا، جو اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا ہے تو وہ اور زیادہ لے لے گا۔ تو اس میں آیت میں الفاظ دیکھیے، بڑے اچھے لگے مجھے الفاظ، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، تو اللہ نے ان کو کیا دیا؟ دنیا کا ثواب دیا، ٹھیک ہے؟ وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا بدلہ۔ حسن کا جو لفظ ہے نا خوبصورتی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے ثواب کے ساتھ خوبصورتی کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن آخرت کے ساتھ خوبصورتی کا لفظ آیا، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کہ دنیا مل مل کے کتنی مل جائے گی، کیا لے لیں گے آپ؟ جب ہم نے لاسٹ کلاس میں بات پڑھی تھی نا کہ جنت کی جو چوڑائی ہے نا آسمان اور زمین کے برابر ہے، تو آپ کو میں نے یہی بتایا تھا کہ ایک انسان امیر ہو کر ملینئر بن کر کتنا بن جائے گا، بلینئر یا جو بھی بنتا ہے کتنا بن جائے گا، کتنی پراپرٹی ہو جائے گی اس کی زمین کے نام پر؟ کیا ایک پورا ملک کوئی قابض کر سکتا ہے؟ یہ کہے کہ پاکستان پورا میرا ہے، سارے کنٹریز میرے کنٹرول میں، اس کے اندر جتنے بھی پراپرٹی ہے ساری میری ہے، کوئی اتنا امیر بن سکتا ہے؟ مانا کہ بن گیا، چلیں پاکستان اس نے اپنے کنٹرول میں کر لیا، تو اب امریکہ بھی کر لے گا اپنے کنٹرول میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی اتنی بڑی دنیا ہے، امیجن کر سکتے اتنی بڑی دنیا ہے کہ کنٹریز کے نام آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، وہ نام ہے جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ انسان بستے ہیں، اور کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا، اتنے بڑے تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو اللہ کی شان کیا ہوگی؟ اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو دنیا ہے نا تمہاری، اس سے بھی زیادہ، اس کی زمین اور آسمان سے زیادہ چوڑائی ہے جنت کی، تو اب آپ سوچیں جنت کتنی بڑی چیز ہوگی، تو دنیا میں کیا مل جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے دنیا تو دے دیں گے اللہ بھائی، اس طرح سمجھے شاید کو، اللہ کہہ رہے دنیا تو مل ہی جائے گی لیکن آخرت جس کو ملی نا تو کیا ہی اچھی ہے آخرت، آخرت جس کو مل گئی نا اس کا کمال کا ایمان ہے اور اس کو کمال کی چیز ملی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا 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 سمیٹنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا اس کے بارے میں کیا روایت آتی ہے کہ فجر کی 2 سنتیں جو انسان پڑھتا ہے نا اس کے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا اور جو اس کے اندر ہے نا ان سب چیزوں سے بہتر ہے اس کے لیے، اور ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ تو آخرت کی جو چیزیں ہیں نا، آخرت کا جو ریوارڈ ہے وہ دنیا کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ دنیا کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ ایک مچھر کے پر کے برابر تشبیہ دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ سب راستے میں چل رہے ہیں اور ہمارے سامنے ایک مچھر گرا ہوا ہو اور اس کا پر، اس کے پر کے لیے لڑیں گے ہم کہ تو لے لے یا میں لے لوں؟ ہم کہیں گے کہ اس کا پر مجھے چاہیے۔ اتنی سی مثال ہے دنیا کی، اور آج کل ہم جو کمپٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم یہی کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دنیا زیادہ مل جائے، مجھے دنیا زیادہ مل جائے۔
سود کے کاروبار کر رہے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، جوا کھیل کر مال کمایا جا رہا ہے، یا جو بھی بہت کچھ چیزیں ہو رہی ہیں صرف دنیا کی ہرس میں، اور جانے تک لے لیں، لوگوں کو گولی سے مار دیتے ہیں یا ان کا مرڈر کر دیتے ہیں پیسوں کے لیے، کیا 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 جا رہا ہے۔ الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہرگز کافروں کی بات نہیں ماننا، کیونکہ کافر خود کیا ہے، دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان کو اللہ اور دین سے کوئی خاص محبت نہیں ہے، اور اگر تم نے ان کی بات مانی تو چانسز یہ ہیں کہ وہ تمہیں بھی نامراد بنا کر دین سے پھیر دیں گے۔ لہٰذا کیا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کو فالو کرو، اور ہم بھی یہ دیکھیں کہ ہم جب دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں نا، تو وہ کہا جاتا ہے نا کہ دین میں تم اپنے سے نا اوپر والے لوگوں کو دیکھو کہ کون کون دیندار مجھ سے زیادہ ہے، کون مجھ سے اچھی نمازیں پڑھ رہا ہے، کون مجھ سے زیادہ قرآن کو ٹائم دے رہا ہے، کس کا اخلاق مجھ سے زیادہ اچھا ہے، کون صدقہ خیرات زیادہ کرتا ہے، یہ چیزیں دیکھا کریں، اور یہ مت دیکھا کریں کہ کون دنیا میں مجھ سے آگے۔ دنیا میں اگر دیکھنا ہے نا تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ اگر آپ ایوریج لائف اسٹائل پر زندگی گزار رہے ہیں تو لو لوگوں کو دیکھیں، بہت ہائی فائی لائف اسٹائل ہے آپ کا تو ایوریج لوگوں کو دیکھیں، یعنی کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں تاکہ آپ کے اندر کیا ہے، شکر گزاری آئے۔ اور ہمارا رویہ بالکل الٹا ہے، اور ہم سب بات اس کو اچھے سے سمجھ گئے ہیں کہ ہم نمازوں میں کمپٹیشن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ اگر ہمیں کمپٹیشن کرنا ہے تو ہم ڈیزائنر ویئر پہننے میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، اچھے اچھے ہینڈ کیری لینے میں اپنا کمپٹیشن کر رہے ہیں، یا بہت ساری چیزوں کے ہمارے کمپٹیشن ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو فالو کرو گے وہی تمہارا راستہ بن جائے گی، لہٰذا ایمان والوں کو فالو کرو، اور اگر خدا نخواستہ غلط راستے پہ نکل گئے تو چانسز یہ ہیں کہ تم بھی دین سے پھر جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارے مولا ہیں، مولا مطلب دوست ہے، وہو خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں، اور یہ والی آیت بار بار آتی ہے ہمارے ریمائنڈر کے طور پر۔ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست سمجھا؟ ہم فیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والے ہیں۔ کین یو امیجن کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہیں؟ امیجن کریں۔ دیکھیں ہم نے کتنے سارے دوست بنا کے رکھے ہیں نا دنیا میں، بنائے، منع نہیں ہے، آپ بنا سکتے ہیں، لیکن کبھی اللہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے دوست ہیں، اللہ سے دوستی والی فیلنگ آئی تو فیلنگ لائیں، رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں یہ چیز کہ رات کو سوتے سوتے اگر آپ کہ چھت پر آپ کے سر پر اچھی چھت ہے، آپ کے جسم پر لباس ہے، اور آپ سکون سے سو رہے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا۔ اور پھر جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا انسان، تو کبھی کبھی شکر گزاری میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فیلنگ ہم اپنے اللہ کے لیے اپنے اندر لائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہوں گی، اللہ تعالیٰ بہت دل دکھتا ہے غزہ کے جو حالات ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے وہ پکچرز دیکھ کر۔ آج کل ایک پکچر میں نے دیکھی تھی، اللہ معاف کرے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہو، کہ بچے جو ہے نا ایک کیچڑ میں سو رہے ہیں، اور گھر نہیں ہے ان کا، اور مٹی کے اوپر کیچڑ کی حالت میں سوئے رہے ہیں، اور کھلا آسمان ہے، اور سردی کا وقت ہے، اور پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے وہ لوگ؟ اللہ ہم سب کے حالات پر رحم فرمائے، بہت زیادہ تکلیف دہ حالات ہیں، بہت دل دکھتا ہے، اور بہت گھبراہٹ ہوتی ہے دنیا کی زندگی سے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں یہ کرتی چلوں، کیونکہ ہمیں بس ہم جو ہے نا تصویر کی حد تک چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بہت زیادہ بات کلک نہیں ہوتی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی ملک کا ایک ٹکڑا ہے اور وہاں پر یہ آزمائش آئی ہوئی ہے۔ لیکن میری جاننے والی ہیں ایک، وہ بہت کلوزلی ہیں ریلیشن میرا ان سے، اور ان کی ایک فرینڈ رہتی ہیں غزہ میں، تو جب انہوں نے نقشہ کشی کری ہے نا، تو اس کے بعد تو مجھے اس قدر گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور مجھے فیل ہو رہا ہے کہ واقعی مطلب ہمارے جاننے والے لوگ بھی وہاں رہ رہے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ کیونکہ دیکھیں میں سچ بتا رہی ہوں، آپ بھی دیکھیں نا، آپ نے جب تک سوشل میڈیا کی حد تک یہ بات دیکھی ہے تو اتنی اثر نہیں کر رہی ہے بات، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں کوئی ایک حالات ہیں یہ وہ ہے، لیکن میں اپنا بتا رہی ہوں پرسنلی، جب سے میں نے اپنا اس کا سنا، اس نے بتایا کچھ، تو اس کے بعد مجھے اور زیادہ فیل ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ یہ بتا رہی تھی کہ ان کا جو گھر تھا ٹوٹنے کے خوف سے وہ جگہ چھوڑ کے چلی گئیں، اور بہت اچھا انہوں نے محنت کر کے ساری زندگی لگا کر ایک گھر اپنا بنایا تھا، پھر لگا کے یہاں پر تباہی ہو جائے گی تو گھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ گھر اتنا حسین بنا کر وہ ایک شیلٹر ہاؤس میں رہ رہی ہیں وہ۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک انسان اپنے ہاتھ سے اتنا اچھا گھر بنائے، اور دنیا کی زندگی کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی جو کچھ ہے وہ یہیں ہے، اور سارا سرمایہ لگا کر ایک گھر تیار کرتے ہیں، لیکن دنیا میں ہی مرنے کے خوف سے وہ گھر خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے انسان دنیا میں ہی۔ تو وہ ایک شیلٹر ہاؤس میں رہ رہی ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیا، پھر تھوڑے دنوں بعد اللہ معاف کرے بمباری ہوئی تو ان کا گھر بھی آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا، متاثر ہوا ہے۔
اب جس شیلٹر ہاؤس میں وہ رہ رہی ہیں نا، تو اور غزہ میں جو بارڈر ہوتا ہے نا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے کہ انسان باہر ٹریول کر کے نہیں جا سکتا. تو میں اپنی امی سے بھی بات شیئر کر رہی تھی، تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ انسان کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور انسان بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتا، کیسی کنڈیشن ہوگی. وہ یہی بتا رہی تھیں. ایک اور چیز جس سے مجھے کچھ ہو رہا تھا کہ وہ عورت جو ہے جاننے والی ہے ہماری، وہ پریگننٹ ہے. تو اب آپ سوچے کہ وہ یہی اپنی فرینڈ کو بتا رہی تھی کہ میری ڈیلیوری کا بھی وقت ہے، 1-2 ہفتے کے اندر ڈیلیوری ہوگی. کچھ پتہ نہیں ہے ہاسپٹلس کا وہاں پہ کیا حال ہے، تو کس طرح سے سب کچھ ہوگا، مطلب کیسی کیفیت ہو سکتی ہے. اور اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کوئی اگر پریگننسی ہے اور ہمارا بچہ ڈیلیور ہونے والا ہو تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا اس وقت، اور کس طرح سے ہم پہلے سے پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، شاپنگ کر کے رکھتے ہیں. اور پھر ایک خوشی کا دن ہوتا ہے جو ہماری زندگی میں آتا ہے اور سارے حالات ہمارے موافق ہو جاتے ہیں. ہم ہاسپٹل آرام سے چلے جاتے ہیں، آرام سے گھر آ جاتے ہیں، بچہ ڈیلیور کر کے آ جاتے ہیں. وہ خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے جس کو انسان انجوائے کرنا چاہتا ہے. اور اب آپ اللہ نہ کرے اس سچویشن کو اللہ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ کیا حالت ہوگی کہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی ڈیلیوری ٹائم پر صحیح سے ہاسپٹل آپ پہنچ بھی پاؤ گے، کہ کیا ہوگا، کس طرح کے حالات ہیں. اتنی تباہی ہو رہی ہے کہ آدھے سے زیادہ بلکہ آلموسٹ آتا ہے کہ ختم ہو چکا ہے غزہ. بچے کچھ گھر بچے ہوئے اور اس میں بھی کچھ بھی نہیں پتا، اور انسان کے پاس فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. وہاں سے باہر بارڈر وغیرہ سب بند کر دیے گئے کہ کوئی انسان ٹریول کر کے ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا. تو جب میں نے یہ والی بات سنی تو ایکچولی میری جو جاننے والی ہیں وہ یہی بتا رہی تھی کہ اگر کسی کو کوئی فنڈ وغیرہ دینا ہے نا تو وہ ان کی فرینڈ تک پہنچ رہا ہے، تو اگر دینا چاہے تو میرے تھرو سے دے جائے کیونکہ صحیح جگہ پر پہنچ رہا ہے. تو اسی لیے اسپیشلی انہوں نے یہ والی بات کری تھی کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ ہمارے فنڈ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ صحیح سورس ہے اور میری دوست نے بتایا کہ اس تک پہنچ رہے، تو اگر آپ کو بھی کسی کو دینے ہوں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں. اسپیشلی